अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं द बेस्ट नॉलेज टीवी। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। जैसे आप स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, एकेडमी जाएं, कॉलेज जाएं या जॉब के लिए जाएं, तो वहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इवन घर पर मेहमान भी आ जाएं तो वो भी आपसे इंट्रोडक्शन का कहेंगे। अगर उनको ये पता चल जाए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो ये मस्ट कहेंगे कि बेटा अपना तारुफ इंग्लिश में दो। तो ऐसे मौक़ों पर हम अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या बोलें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोला जाता है। फ़िलहाल इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस इन टाइम मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। स्ट्रक्चर में ग्रीट या ओपनिंग लाइंस या वेलकम स्पीच कहेंगे हम। नेम, एज, लोकेलिटी, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हॉबीज, लास्ट में एंडिंग होगी। जी, ग्रीट, ओपनिंग लाइंस, वेलकम स्पीच, यानी कि जब आपसे कोई इंट्रोडक्शन का कहता है कि अपने बारे में बताओ तो आप उससे सबसे पहले वेलकम स्पीच देंगे। और ये लाइंस आप जो नज़र आ रही हैं आपको लाइंस, ये आप उस सूरत में बोलेंगे जब आप गैदरिंग में हैं, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन में बहुत से स्टूडेंट्स के दरमियान में हैं या घर में मेहमानों के दरमियान में हैं, तो उस सूरत में आप वेलकम स्पीच की ये लाइन बोलेंगे, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यानी सबको हेलो, मुझे मौका देने का शुक्रिया, मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। अगर आप किसी एक के कहने पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसा कि जॉब इंटरव्यू वगैरह में, तो आप कह सकते हैं हेलो सर या हेलो मैम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यानी हेलो सर, हेलो मैडम, मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। जी, नेम, आप कह सकते हैं माई नेम इज़, आई एम आगे नाम लिख सकते हैं, दिस इज़ आगे आप कह सकते हैं, माई नेम इज़ एहसन, आई एम बिलाल, दिस इज़ अदनान। याद रखिए माई नेम इज़ एहसन एक ओल्ड स्टाइल हो गया, आई एम बिलाल फॉर्मल स्टाइल है, दिस इज़ अदनान इनफॉर्मल है। यानी कि इसमें से करेक्ट हुआ आपका जो ज़्यादा आपके लिए मुनासिब है, आई एम बिलाल। लोकेलिटी में आप कह सकते हैं आई एम फ्राम मुल्तान, आई एम फ्राम रावलपिंडी, आई एम फ्राम लाहौर, जो भी आपका एरिया वो आप अपना एरिया मेंशन कर सकते हैं। जी, इंट्रोडक्शन आपका फिर कुछ यूँ होगा, आई एम बिलाल फ्राम रावलपिंडी, मैं बिलाल हूँ और रावलपिंडी में रहता हूँ। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 25 साल है। आपकी जो भी एज है 25, 26, 30, जो भी आपने सेंटेंस यानी स्ट्रक्चर सेंटेंस का सेम रहेगा। आपकी जो आपके मुताबिक जो चीज़ है वो चेंज होती रहेगी, जैसे फिगर आपका एज का चेंज हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। एज़ फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई का सवाल है। इसमें ये बात याद रखिए कि क्वालिफ़िकेशन में आपको सबसे पहले अपनी लोअर क्वालिफ़िकेशन बतानी है और फिर हायर क्वालिफ़िकेशन, यानी अपने लो से हाई की तरफ जाना है। आई हैव कम्प्लीटेड FSC फ्रॉम रावलपिंडी बोर्ड इन 2012, यानी कि आपने अपने FSC का जिक्र किया है, साथ बोर्ड का जिक्र किया और 7 साल का। मैंने FSC साल 2012 में रावलपिंडी बोर्ड से पास की है। अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे आए हैं तो आप अपने परसेंटेज का भी इसी सेंटेंस में जिक्र कर सकते हैं। I have completed FSC with 80% from Rawalpindi board in 2012. मैंने FSC
80% نمبروں کے ساتھ سال 2012 میں راولپنڈی بورڈ سے پاس کی ہے۔ آپ یہاں کمپلیٹڈ کی جگہ پاس کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی ہیو پاسڈ FSc with 80% from Rawalpindi board in 2012. I have also done advanced diploma in computer. میں نے کمپیوٹر میں ایڈوانس ڈپلوما کیا ہے۔ I have completed diploma in civil engineering. I have completed BSc from University of Punjab in 2016. میں نے BSc پنجاب یونیورسٹی سے سال 2016 میں پاس کی ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، یونیورسٹی آف پنجاب ایک مکمل لفظ ہے، نہ کہ آپ ایبریویشن یوز کر لیں PU یا پنجاب یونیورسٹی، نہیں، کمپلیٹ آپ نے یوز کرنا۔ آئی ہیو کمپلیٹڈ BSc فرام یونیورسٹی آف پنجاب ان 2016۔ اور آگے آپ فردر کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ I have been pursuing MA in English from University of Sargodha. Studying لفظ یوز نہیں کرنا، آپ نے لفظ یوز کرنا ہے pursuing. I have been pursuing MA in English from University of Sargodha. یعنی کہ اب میں MA English University of Sargodha سے کر رہا ہوں۔ آگے اپنا فیوچر پلان بھی شو کرنا ہے کہ فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ I want to be a teacher because it is a respected job in society. یعنی کہ اپنا فیوچر پلان ذکر کرنا ہے۔ I want to be a teacher یعنی کہ میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ آگے کاز بیان کرنی ہے، وجہ بیان کرنی ہے، ریزن بیان کرنی ہے کہ آپ ٹیچر کیوں بننا چاہتے ہیں۔ Because it is a respected job in society، کیونکہ معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ میں ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ورک ایکسپیرینس آپ نے اپنا بتانا ہے۔ آئی ہیو 2 years ورک ایکسپیرینس ان ٹیچنگ، یا آئی ہیو 2 years ورک ایکسپیرینس ان فارماسیوٹیکل کمپنی۔ سینٹینس سیم رہے گا، آپ نے اپنے مطابق ایک آدھ لفظ چینج کر لینا ہے۔ مجھے پڑھانے کا 2 سال کا تجربہ ہے۔ اگر آپ فریش ہیں، آئی ایم اے فریشر، میرے پاس کوئی تجربہ نہ ہے، میں فریش ہوں۔ ایز فار ایز مائی فیملی بیک گراؤنڈ از کنسرنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ، یہ بات یاد رکھیے گا کہ فیملی بیک گراؤنڈ میں کسی کا نام نہیں بتانا، اپنے والد والدہ یا بہن بھائیوں کے ناموں کا ذکر نہیں کرنا۔ آئی ہیو 5 members ان مائی فیملی، ہم فیملی میں 5 لوگ ہیں۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میں بڑا ہوں، آئی ایم دا ایلڈسٹ ون، یا میں درمیان کا ہوں، آئی ایم دا مڈل ون، میں سب سے چھوٹا ہوں، آئی ایم دا ینگسٹ ون۔ اپنی اکارڈنگ جو بھی آپ کو سوٹ کرے، آپ کے مطابق ہو، وہ آپ نے سینٹینس کہنا ہے۔ یا اگر آپ اکلوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم اونلی سن آف مائی پیرنٹس، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یا اگر آپ فیمیل ہیں، آئی ایم اونلی ڈاٹر آف مائی پیرنٹس، میں اپنی والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ آگے اپنے والدین کا اپنے پروفیشن بتانا ہے کہ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں، آپ کے والد کیا کرتے ہیں، آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مائی فادر از ٹیچر اینڈ مائی مدر از اے ہوم میکر۔ یہ بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ والدہ اگر آپ کا گھر سنبھالتی ہیں، کوئی پروفیشنل نہیں ہے، تو آپ نے ورڈ ہاؤس وائف یوز نہیں کرنا، کیونکہ ہاؤس وائف جو وائف ورڈ ہے ویری اولڈ سٹائل ہے۔ نیو سٹائل ماڈرن ورڈ میں آپ ہوم میکر یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کے ڈفرینٹ جو ماڈرن ورڈز ہیں ان کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن ورڈز ہیں جو وہ میں نے اس میں آپ کو انٹروڈیوس کروائے ہیں، تو آپ نے وہ ورڈ یوز کرنے۔ ہاؤس وائف ایک اولڈ سٹائل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے والد کوئی سیلف امپلائڈ ہیں اور آپ کی والدہ پروفیشنل ہیں تو آپ اپنا آگے ذکر کر سکتے ہیں، مائی فادر از سیلف امپلائڈ اینڈ مائی مدر از ٹیچر۔ اسی طرح اگر آپ کے والد بزنس مین ہیں، آپ کی والدہ لائر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو آپ یعنی کہ سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہے سیم رہے گا، آپ کی جو مطلوبہ چیز ہے، آپ کی اسپیسیفک چیز ہے، وہ آپ نے چینج کر لینی ہے۔ جیسے مائی فادر از بزنس مین اینڈ مائی مدر از اے لیڈی ڈاکٹر، میرے والد بزنس مین ہیں اور میری والدہ ڈاکٹر ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس میں سینٹینس سیم ہے، پروفیشن چینج ہے۔ میں نے آپ کو ہوم میکر کی صورت میں بھی بتا دیا ہے اور پروفیشن کی صورت میں بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اس طرح جو بھی آپ کے والدین کا پروفیشن ہے یا وہ
آپ کی والدہ کچھ نہیں کرتی، گھر سنبھالتی ہیں، تو آپ کو سینٹنس آپ کے سامنے ہے، وہ آپ نے سینٹنس اپنا لینے ہیں۔ اسٹرینتھ اینڈ ویکنس، اپنی طاقت اور کمزوری کا بھی ذکر کرنا ہے۔ آپ کی جو طاقت ہے وہ میں آپ کو ذکر کروں۔ مائی اسٹرانگسٹ پوائنٹ از دیٹ آئی کین لرن فرام مائی ایٹماسفیئر، میری سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ میں اپنے آس پاس کے ماحول سے سیکھ لیتا ہوں۔ اب یاد رکھیے کہ جو ویکنس ہے نا، وہ آپ نے اپنی کمپلیٹ ویکنس نہیں بیان کر دینی، ویکنس آپ نے ایسی بیان کرنی ہے جس میں آپ کا مثبت پہلو نظر آئے۔ اینڈ مائی ویکسٹ پوائنٹ از دیٹ آئی بلیو ان پیپل سو ایزیلی، میری سب سے بڑی کمی یا کمزوری یہ ہے کہ میں بہت جلد لوگوں پر اعتماد کر لیتا ہوں، لوگوں پر یقین کر لیتا ہوں، لوگوں پر بھروسہ کر لیتا ہوں۔ یا آپ اپنی کمزوری اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں، آئی ایم اے ورکہولک، میں کام کا بہت زیادہ عادی ہوں یا میں کام کا بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کمزوری کمی وہ بتانی ہے جس میں مثبت پہلو نظر آئے۔ ہابیز، آئی لائک ٹو ریڈ بکس اینڈ ٹو پلے کرکٹ، مجھے کتابیں پڑھنا اور کرکٹ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں مائی ہابیز آر پینٹنگ، سرفنگ نیٹ اینڈ پلینگ کرکٹ، اپنی پڑھائی سے فراغت کے بعد پینٹنگ کرنا، انٹرنیٹ میں مصروف رہنا اور کرکٹ کھیلنا میری اضافی مصروفیات میں شامل ہے۔ اینڈ، آخر میں جب آپ اپنا انٹروڈکشن کو مکمل کریں تو یہ لائنز آپ نے ضرور بولنی ہیں جس سے معلوم ہو جائے کہ آپ کا تعارف مکمل ہو گیا۔ جیسے آپ نے اس طرح ہی نہیں ختم کر دینا، مائی ہابیز آر پینٹنگ، سرفنگ نیٹ اینڈ پلینگ کرکٹ، آگے سون، اس طرح کر کے آپ نے اپنے جملوں کو اڑا نہیں دینا، اٹکا نہیں دینا، آپ نے کمپلیٹ اپنے انٹروڈکشن کو کلوز کرنا ہے۔ کلوز آپ نے کیسے کہنا ہے؟ آپ نے دیٹس آل اباؤٹ می، تھینک یو، میں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، شکریہ۔ انٹروڈکشن میں آپ کو ایک کمپلیٹ فلو میں دیتا ہوں۔ Good morning sir, I would like to introduce myself. I am Bilal from Rawalpindi. I am 25 years old. I belong to middle class family. As far as my qualification is concerned, I have completed FSc with 80% from Rawalpindi board in 2012. I have completed BSc from University of Punjab in 2016. At present, I have been pursuing MA in English from University of Sargodha. I want to be a teacher because it is a respected job in society. As far as my family background is concerned, I have 5 members in my family. I am the eldest one. My father is teacher and my mother is homemaker. My strongest point is that I can learn from my atmosphere. And my weakest point is that I believe in people so easily. I like to read books and to play cricket. That's all about me. Thank you. For more interesting videos, please subscribe this YouTube channel, The Best Knowledge TV on YouTube. Thanks for watching. Allah Hafiz.